بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے اپنے چینل فیملی چینل لائٹ آف گائیڈنس نور ہدایت میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ آپ کو اپنے جو انوائرمنٹ میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کتنے آپ کی مطلب ہے انٹریکشن جس طرح سے ہے وہ آپ اس کو سموتھ کرنا ہے۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی آپ کے جو سٹیٹس ہے اس میں تھوڑی سی آپ رد و بدل کریں تو آپ کے لیے زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ دلوں کے حال صرف میں بدل سکتا ہوں۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیریں دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ میں دلوں کے حال تو بدل دیتا ہے، اچھی بات ہے۔ مولوی بھی یہی کہے گا دلوں کے حال اللہ بدل دیتا ہے۔ دلوں کے حال بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی، قلبی، روحانی آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تھاٹس ہیں، اس کو بدلنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جب ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے والد صاحب ہارش ہیں تو آپ ان کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر آپ کی مطلب وائف جو ہیں وہ مطلب غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، ان کو نہیں بدل سکتے آپ۔ آپ کی ہمشیرہ جو ہے وہ مطلب آپ کو اسٹڈیز کے لیے ہر وقت بدتمیزی کرتی ہے یا فورس کرتی ہے، وہ بھی نہیں بدل سکتے۔ لہٰذا اس پہ میں آپ کے ساتھ چند اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا تاکہ اگر وہ آپ اپنا لیں، اگر آپ کو اس میں فائدہ نہ ہو تو پلیز ٹیلی فون کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بکواس کی تھی اور ہمیں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا الٹا نقصان ہوا ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دلوں کے حال سے میں بدل سکتا ہوں، تو چونکہ میں نے 14 برس ہاسپٹل میں بھی مطلب ایسوسیشن رہی ہے میری، 14 سے بہت زیادہ ہی رہی ہے، بلکہ اس میں میں نے جنرل نالج کے لیے اسٹڈی جب کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب میڈیکل بکس فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ انسان کے دماغ میں 86 بلین خلیات ہیں، نیورونز ہیں۔ یہ پہلے بھی میں کسی مطلب ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، وہ جس طرح تھا کہ اپنے روٹ باس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے۔ تو 86 بلین نیورونز ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 225 بلین ارب 86 بلین نیورونز ہیں اور 2.5 ارب 225 بلین، 2.5 ارب نہیں، 225 بلین کنیکٹرز ہیں۔ وہ دماغ کو آپ کے کنٹرول کرتے ہیں، چالو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نیورونز کا کون سے خلیے کا کون سا پارٹ بدل سکتے ہیں کہ آپ کسی اپنے والد صاحب کی یا اپنے دوست کی نیچر کو یا اپنی مطلب سسٹر کی نیچر کو بدل سکیں؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی جب پیدائش ہوتی ہے تو اپنی جینز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، انہیرٹ جس کو کہتے ہیں، موروثی اس میں جینز ہوتی ہیں، ماں باپ کے اپنے اس کے انسیسٹرس سے جینز آتے ہیں، وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی جس میں کوئی غصہ ہوگا یا اس میں پولائٹنس ہوگی یا بہت سبمسو ہوں گے، ولی اللہ ہوں گے، نمازی پرہیزگار ہوں گے، اس طرح سے ہوں گے۔ ویسے تو یہ ہارڈ اینڈ ٹاسک رول نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے بچے جو ہیں وہ کافر بھی ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کئی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، آپ کو خود بھی اس کی پتہ ہوں گی، اور کئی جو مطلب ہے الٹا حساب ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ کافر نکلاتے ہیں، پیرنٹس اس طرح سے ہوتے ہیں، تو اس طرح ساری چیزیں چلتی ہیں۔ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے، لیکن جنرلی دیکھا گیا ہے کہ جینز اس پہ اثر انداز کرتے ہیں۔ پھر آپ اس کی اگلی سٹیج دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک فیملی میں آتا ہے، تو فیملی کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطلب ہے گھر والے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سارے ہوتے ہیں، کوئی کھلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، کوئی اس کو رلاتا ہے، کوئی اس کو ڈراتا ہے، اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ اس کی وہاں پہ وہ بننی شروع ہوتی ہے، کیا نام ہے، مینٹیلٹی، اس کی مطلب ہے پرسیپشن اباؤٹ دا ورلڈ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ تونتنا کرتا ہے، تھوڑا اماں باپا بابا اماں باجی کہنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے بعد اسکول کی سٹیج آتی ہے، اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک اور انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کی عمر کے ہم عمر بچے بچیاں ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، ٹیچر ہوتی ہے، رائمز کراتے ہیں، پھر پارک وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں ان کو، مطلب سیر بھی کراتے ہیں، اسٹڈی بھی کراتے ہیں۔
یہ کرتے کرتے ان کی اوپینین بدلتی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اسکول کے بعد کالجز کے بعد یونیورسٹی کے بعد پی ایچ ڈی جو بڑے بڑے یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ. اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا، پھر سارا آپ کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک پرسن کے ایک پورا ایک اس کا ایک تیار ہو جاتا ہے کریکٹر، جس میں ساری ہیبٹس بالکل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں، اس کی چپس جو اس کا میپ ہے بالکل تیار ہوتا ہے. تو اس صورت میں میں تو کم از کم میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آئی کین ناٹ چینج مائی اینی پرسن، کیونکہ اللہ نے کہہ دی یہ میں بدلوں گا. پھر میڈیکل سائنس، سائیکولوجیکل سائنس، جو بھی سائنسز ہماری چل رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ بندے کی اپنی ایک پرسنالٹی آپ نہیں بدل سکتے اس کو، تو لہذا اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کا؟ تو خواتین حضرات اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی سہل طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدل لیں، تھوڑا سا اپنی ایڈجسٹمنٹ کریں، ری ایڈجسٹمنٹ کریں. لیکن آپ خود کہیں گے کہ جی میں اگر یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں تو دوسروں کو نہیں بدل سکتا، میں اپنا کیوں بدلوں گی، کیسے بدلوں؟ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی فلاح کے لیے. وہ اس لیے کہ اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت مطلب آرگومنٹس، بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا مطلب پھیلا رہے گا تو آپ کی زندگی ایک عذاب ہو جائے گی. ہر وقت اڑتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، کوئی کارآمد چیز نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے میں نے 5 تھوڑے سے رولز یا اصول بنائے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی اپنے بندے سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں اس صورت میں. ماں باپ، بہن بھائی، چاچا ماما، پھوپھا تایا، دوست کا بھائی، کسی سے ایکسپیکٹ نہ کرے کہ یہ مجھے سلائے گا نیند میں مجھے میری وہ کر دے گا نیند پوری کر دے گا، یا مجھے کھانا کھلا دے گا، یا مجھے چائے پلا دے گا، یا مجھے کوک پلا دے گا. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کافی چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. نمبر 2، جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو لازمی آپ کسی دوست سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مجھے ہاسپٹل میں چونکہ چیف ایگزیکٹو لگا ہوا ہے تو مجھے نوکری دے دے گا. بھائی اس کے اپنے پرابلمز ہیں، وہ نہیں کر سکتا تو اس پہ کرٹیسائز نہ کریں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ایچ آر والے نہ مانتے ہوں، فائنینس والے نہ مانتے ہوں، اس کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ وہ نہ مانتے ہو، تو سی او کر سکتا ہے. لہٰذا اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں کہ بھی یہ ٹھیک ہے. اس نے نہیں کیا تو اس کو قطعاً کسی صورت میں آپ نے تنقید نہیں کرنی، نہ نام لے کے، نہ جنرلی، نہ کسی صورت میں بھی. اس سے آپ کی اور مطلب انرجی بھی سیو ہوگی اور آپ کے خیالات بھی جو ہیں پیوریفائی ہوں گے. اگلا کوشچن یہ ہے کہ کسی کو آپ مطلب کوئی بھاشن نہ دیں، یعنی اس کو نصیحت نہ کریں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، یار یہ کر لیتے تو بہتر تھا، یار وہ رزاق صاحب کو میرے خیال میں آپ چیزیں مطلب ایف ڈی لگا لیتے بہتر تھا، یا انٹرنل آرڈر لگا لیتے بہتر. اس قسم کی کسی کو بھاشا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بندے کی اپنی جو کیپیسٹی ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ چلے گا. چوتھا، آپ اس کو تبلیغ نہ کریں، مذہب کی چیزیں نہ بتائیں کہ اسلام میں ایسا ہوتا ہے، دوسروں کی حدیث میں آیا کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کا کام کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلانا چیز ہو جاتا ہے. وہ بندہ خود بھی میرے خیال میں ان چیزوں کا اویئرنیس ہوگی اس کو کہ اس نے خدمت خلق کیسے کرنی، کس طریقے سے کرنی ہے. اور سب سے آخری جو چیز ہے، اگر کوئی بندہ آپ کا جونیئر ہے، مثال کے طور پہ آپ سے کمتر ہے پیسوں میں یا آپ کے عہدے میں، تو اس کی تذلیل نہ کریں، یا اپنے جونیئر کو کسی کے سامنے اس کی مطلب ہے کٹ نہ لگائیں، اس کو مطلب پبلک مطلب خراب نہ کریں، اس کی امیج خراب نہ کریں. یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک انٹرنل آڈیٹر آئی تھیں امریکہ سے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈرائیور اٹیچ کیا تھا، میرا ہی ڈرائیور تھا، ڈرائیور اس کا نام بھی یاد ہے مجھے، امین ڈرائیور تھا. تو وہ کبھی لیٹ آتا تھا، کبھی ادھر بھاگ چلایا تھا، بٹ ہی واز سرونگ ار ویری نائسلی، مطلب لے جانا لانا اس کو ٹائم کے اوپر. تو میں نے اس کو ایک دن تھوڑا سا ڈریسنگ ڈاؤن کیا، اس کی تھوڑی سی گوشمالی کی. تو وہ جب چلا گیا تو اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی، مسٹر رزاق یو ہیو ڈن اے ویری بیڈ جاب بیکاز دس مین از اے ماسٹر آف ہز ہاؤس. میں اس کے گھر پہ جا چکی ہوں، اس کی بچوں کی شادیاں بھی اٹینڈ کر چکی ہوں، اس کی وہاں پہ لوگ اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے اس کے سامنے سمجھنے کے ایسے جیسے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، مطلب ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح وہ اس کے سامنے آ کے کرتے ہیں. اینڈ یو ہیو کراسڈ ہز ایگو، یو ہیو کراسڈ ہز سارٹ آف سول جو اس کی تھی، مطلب سیلف رسپیکٹ کو آپ نے خراب کیا ہے. تو اس طرح کا کام ٹھیک نہیں ہے. تو بڑی لرننگ مجھے ہوئی اس میں نے پھر اس کے بعد مطلب یہ سوچ لیا کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو خواتین حضرات کے 4-5 پوائنٹ ہے، اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو بلیو یو می آپ اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، آپ کا دماغ اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. 5 منٹ کے اندر آپ کو نیند آ جائے گی.
فوری طور پہ آپ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا شروع کر دیں گے. وہ اس لیے کہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی جلن نہیں ہے، کوئی کڑن نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، تنقید نہیں ہے. تو وہ آپ مطلب انٹریکشن کے لحاظ سے بھی بچ گئے ہیں، اور اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بالکل آپ سیو ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کے پیوریفائڈ دماغ کے اندر اچھے اچھے نیک خیالات آئیں گے، انوینٹو خیالات آئیں گے، انوویٹو خیالات آئیں گے، لوگوں کی بھلائی کے خیالات آئیں گے. تو یہ میری سبمیشن ہے، اس پہ عمل کرنا ہے تو کر لیں. آپ اگر کوئی اس میں مزید کو پوچھنا تو میرا فون نمبر آپ کے پاس شاید آ جائے گا اسکرین پہ کسی جگہ پہ، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے یا ای میل کے ذریعے، وہ ای میل ایڈریس تو آپ کے پاس ہے ایک ہمارا اسلامک info@islamickarobar.com، یہ ہمارا یہ ای میل ایڈریس بھی ہے. تو اس پہ آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مطلب اچھا مشورہ اور پازیٹیو مشورہ دیں گے. اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچائی، ایمانداری، دیانتداری، خوش اخلاقی سے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد اور غلط چیزوں سے محفوظ رکھے. وما علینا البلاغ. جزاک اللہ.